اهدنا الصراط المستقيم۔ ڈرپوک قصے کبھی نہ بیان کرو۔ بیان پہ اسماعیل شہید کے قصے ہوں، سید احمد بریلوی کے قصے ہوں، امام نے تیمیہ کے قصے ہوں، امام نے قیم کے قصے ہوں، شاہ ولی اللہ کے قصے ہوں، شاہ عبد القادر کے قصے ہوں، جن لوگوں نے بہادروں کے ساتھ کام کیا ہے، جانیں دے دی خدا کے دین کی خاطر، ان کے قصے ہونے چاہیے۔ کلن ہر ایک کیا ہر ایک ما نثبت بھی فؤادک، ما نثبت فؤادک، جسے تیرا دل مضبوط کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ من انباء الرسول نقصہ علیک، ہم نے تیرے اوپر قصے بیان کر دیے ہیں، یعنی جن قصوں کے ساتھ دل تیرا مضبوط ہو سکتا تھا ہم نے سارے بیان کر دیے ہیں۔ وجاءک فی ھذا الحق، ان قصوں میں حق بھی آ چکا ہے، مانو سمجھے ہو، نالے دل مضبوط ہو گیا، نالے حق آ گیا ہے۔ اب سمجھو آیت کی نہیں سمجھیے آیت کا مطلب جس طرح شیخ نے کیا ہے، واہ شیخ اندر سے کوئی بار سے چیز نہیں لاتا میرا شیخ۔ موعظۃ میری نصیحت ہے، وذکریٰ للمؤمنین، ماننے والوں کو نصیحت کی ہے۔ کئی کام ہے نا دل کو مضبوط کرنے، مسئلہ بیان کر دینا دو، اور میری نصیحت ہے ماننے والوں کے لیے۔ وقول بس اب جب یہ بات ہو چکی ہے، کہہ دو مشرکوں کو اعملوا علی مکانتکم، کرو کام جو اپنی جگہ پر، کرو جو کرنا چاہتے ہو، شرک اپنی جگہ پر، انا حاملون، ہائے تم شرکیہ کام کرتے جاؤ، ہم شرک سے دور ہو کر کام کرتے جائیں گے، تمہارے مشرکانہ کام ہوں گے، ہمارے ایمان کے کام ہوں گے۔ منتظروا انا منتظرون، اچھا انتظار کر لو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا جی یہ سارے قصوں کا خلاصہ کیا ہے جی؟ سمجھے ربط کی نہیں سمجھے جی؟ سارے قصوں کا مقصد سے تھا جی، جب خلاصہ سے ہو جی، اور جی خلاصہ سر اور دعوے دی نا، جوڑ قصوں نہ مقصد سے ہو جی، خلاصہ ہو اور جی داخل اور دعوے ہو، بس ان سارے قصوں کا خلاصہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اور جی مقصد چار دعوے ہیں نا، چار دعوے۔ پہلا دعویٰ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، آگے نہ آگے پہلا دعویٰ۔ یہ دعویٰ ثانیہ ہے، میں نے کہا دیا لو نشر غیر مرتب، لو نشر غیر مرتب، دعوے ثانی کو پہلے کیا گیا ہے، للہ غیب السماوات والارض، للہ غیب السماوات والارض۔ شیخ الہند کے قصے کیسے ہیں؟ لا حول خدا کے بندو، میری کلام کو حسر کو بنا لیتے ہو، میں کب کہتا ہوں حضرت استغفر اللہ محاضرہ، میری زبان میں یوں ہی آ گئے، جو آ گئے منہ میں آ گئے۔ حضرت شیخ الہند بہت اونچے مجاہد، بہت اعلیٰ قصے، حضرت مدنی بہت اونچے، مولانا آزاد سارے اونچے، ہر ایک موتی اپنے زمانے کا موتی تھا، کوئی ایک دو ہیں تب بھی، میرے تو سارے ہیں، سب آنکھوں کے ستارے، خدا کی کروڑ رحمت ان لوگوں پر ہو۔ ایک جو اپنے مقام پر وہ ہے جو اپنی نظیر خود ہی تھا، جو گیا تو اپنی نظیر چھوڑ کر کوئی نہیں گیا۔ اب سارے جا کر دیکھو مدنی کا پھر کوئی نظیر نکال سکوں گے؟ ہم کہاں ملتا ہے کوئی؟ وہ تو یوں ہی میری زبان پر آ جاتے ہیں، تم سمجھے یہ حسر کر رہا ہے، واہ تم بھی عجیب ہو۔ للہ غیب السماوات والارض، اور سارے آسمانوں زمینوں کا غیب، سارے آسمانوں زمینوں کا غیب للہ، خدا کہتا ہے میرے قبضے میں، کسی پیر کی قبضے میں نہیں، کسی پیغمبر کی قبضے میں نہیں، کسی گدی نشین کی قبضے میں، للہ میرا قبضے میں ہے، کسی غیر کے قبضے میں نہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے دنیا کے معاملات میرے طرف لوٹتے ہیں، کسی دوسری کو کوئی نہیں لوٹتا، سب میں ہی کار ساز ہوں، دوسرے کوئی کار ساز ہو، یعنی کار ساز بھی میری ذات ہے، سارے غیبوں کا جاننے والے بھی میری ذات ہے۔ جب میری ذات ہے جاننے والا بھی، اور میں ہی سارے جہان کا کار ساز ہوں، میں ہی جاننے والا ہوں، فَاعْبُدْهُ، پھر مجھے ہی اسی کو پکار، غیروں کو نہ پکار۔ ہائے فَاعْبُدْهُ، اسی کو پکار، غیروں کو۔ کتنے دعوے ہو گئے؟ دو۔ وہاں جو پہلا تھا یہاں پیچھے آ گیا، کیوں؟ یہاں پہلے علت بیان کر دی گئی، وہاں علت پیچھے تھی، یہاں علت پہلے ہے۔ مراد کیا ہے؟ ہر کرک کے خدا تعالیٰ پر قبضے کی ٹول غیب دے، ہگائی پہ جانی ہر چیز تھا، ٹول معاملات ہگائی قبضے کی دی، کیا خدا تو بڑی نور چاہتا ذمہ دعویٰ۔ دیکھو جب اسی کو پکارو گے اس مسئلے پر بڑی مصیبتیں آئیں گی،
بڑے مصائب آئیں گے، بڑی تکلیفیں آنے والی، توکل علیہ، اسی پر بھروسہ رکھنا، دیکھ جھکنا نہیں کہیں بات رہ نہ جائے، توکل اسی پر بھروسہ رکھنا۔ مصائب بڑے آئیں گے، امتحانات بڑے آنے والے ہیں، بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالے جاؤ گے، توکل بھروسہ اسی پر رکھنا، بھٹکنا نہیں۔ باقی رہا مخالفین جو ضد میں آ کر پکارتے غیروں کو، صاف کہہ دو پکارنے والوں، ما ربک بغافل عما تعملون، تیرا رب غافل ان سے بھی جو مشرک کام کر رہے ہیں۔ چار دعوے تھے نا وہاں بھی تھے، چار ہی دعوے یہاں بھی، چار ہی دعووں کے سارے قصے جن دعووں پر متفرع ہیں وہی چار قصوں کے بعد بطور اجمال اور قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ لو جی سورۃ ہود بھی ختم۔ اب آ گیا سورۃ یوسف، نہیں میں پڑھاتا نہیں ہوں۔ ہود کی ابتدا میں جو ایک آیت ہے بالکل جہاں سورۃ ہود کی ابتدا میں ایک آیت ہے اس کو نکالیے، جو سورت آپ پڑھ چکے ہیں 12واں سپارہ پہلا صفحہ 309۔ کہتے ہیں کہ جی بھائی ایک تو یہ کہ آج آیت ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اس کل فی کتاب مبین پر بلغۃ الحیران میں، کل فی کتاب مبین پر بلغۃ الحیران میں ایک عبارت ہے جس عبارت پر معتزلہ ہونے کا ہم پر فتویٰ صادر کیا گیا ہے۔ یہ لوگ معتزلہ ہیں خیال میں، اور یہی وہ مقام ہے جس مقام پر مولانا تھانوی کی طرف منسوب کیا گیا تھا کہ مولانا تھانوی نے اس تفسیر بلغۃ الحیران کو جلایا تھا، یعنی اس کو جلا دیا تھا۔ یہ بھی ایک شور دی گئی اس بات کی بھی۔ دو، تیسری بات یہ ہے کہ جو مخالفین اعتراض کرتے ہیں بلغۃ الحیران پر، ایک طاغوت کے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں، جو طاغوت کے لفظ میں آتا ہے ما یعبد من دون اللہ، جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے آیت کرسی میں پارے تیسرے کی ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور تفسیر ابن جریر کا حوالہ بھی آپ کے سامنے دے چکا ہوں۔ اس نے لکھا ہے سوان کان انسانن او جنن او ملکن، طاغوت میں کل ما یعبد من دون اللہ کی تفسیر میں جہاں اور معنی کیے ہیں، ایک معنی یہ بھی کیا ہے، اسی کے مطابق آگے معنی کیا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ اے وَمَن يَكْفُرْ بِمَعْبُودِيَّةِ كُلِّ مَعْبُودٍ مِّن دُونِ اللَّهِ فَمَن يَكْفُرْ اے وَمَن يَكْفُرْ بِمَعْبُودِيَّةِ كُلِّ مَعْبُودٍ مِّن دُونِ اللَّهِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اے وَيُصَدِّقُ أَنَّهُ إِلَٰهُ، یعنی جس نے کفر کیا اللہ کے سوا ہر ایک کی معبودیت کے متعلق، انکار کیے کہ کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، خواہ جن ہو خواہ فرشتہ ہو خواہ انسان ہو، انکار کیا سب کی معبودیت کا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ وَيُصَدِّقُ أَنَّهُ إِلَٰهُ، اور تصدیق کی کہ اللہ ہی میرا الہ ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ سمجھے بات کو؟ یہ میں نے کہا تھا، یہ کیا نام اس کا وہاں کہہ دیا تھا، لہذا اس کی ضرورت زیادہ بحث کی ضرورت نہیں، سب تفصیل لکھتے ہیں۔ یہاں ایک مقام ہے تو اس لیے میرا فرض میں آپ کے سامنے کہہ دوں۔ اصل بات تھوڑی سی مقدمے کے طور پر سمجھ لیجیے۔ جب بلغۃ الحیران شائع ہوئی، شائع ہونے کے بعد میرے شیخ نے خود ہی نسخے تقسیم بھی کیے تھے، ہر ایک کو بھیج دیے تھے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ میرے شیخ کی اس طریقے سے خط یہ تحریر ہو جیسے ہندوستانی لوگوں کی ہوتی ہے، وہ تو بات غلط ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے تحریر کا ہونا، وہ ہندوستان والوں کو بہت زیادہ آتا ہے، ایک ہے مضامین تم دیکھ رہے ہو قرآن پاک میں جو کچھ پڑھ رہے ہو، اور تحریرات حدیث طلباء پڑھ رہے ہیں۔ رات کو ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ واقع میں حدیث میرے شیخ کے یہاں کیا رتبہ تھا، کیا انداز تھا حدیث کا، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جس کسی نے معلوم کرنی ہو وہ بے شک رات کو آ جایا کرے سننے کے لیے، وہ میرے مہمان تھے، اس وجہ سے میں مصروف تھا، اس لیے میں وہاں بہت نہیں رہا، ورنہ اب ہر روز ہوتی رہے گی تحدیث، جس نے وہ دیکھنی ہے وہ بھی آ کر دیکھ لے۔ لیکن اب کریں کیا، ایسے موتیوں کو آگے پھیلانے والا کوئی اور ہوتا، آگے کوئی پھیلا کر پہنچانے والا ہوتا، تو لہٰذا باتیں کریں کیا۔ یہ ہر چیز کا مال خدا کسی کو دیتا ہے
کسی کو کوئی کمال دے دیتا ہے، کسی کو کوئی دے دیتا ہے۔ ایک ہے معلومات کا ہونا، ایک ہے معلومات کا پھیلا کر زمانے کے مطابق اس کو پھیلانا، یہ چیز جو جدا جدا چیزیں ہیں۔ بعض میں کمالات ہوتے ہیں لیکن ان میں پھیلاؤ کا مادہ جو ہوتا ہے وہ اتنا اللہ ان کو نہیں دیتا۔ اب دیکھیے اللہ آپ لوگوں کے نہیں دیکھے، ہمارے شیوخ میں ایک حضرت انور شاہ صاحب مرحوم جو تھے، معلومات بے انتہا ذخیرہ تھا، لیکن اس ذخیرے کے ساتھ جو طرز خطاب کی اور طرز بیان مولانا شبیر احمد صاحب کو تھی وہ شاہ صاحب کو نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ ہر کے جدا جدا، میرے شیخ میں یہ بات تھی کہ معلومات اللہ تعالیٰ عجیب و غریب دے رکھے تھے، لیکن اس کو ہندوستان اور لوگوں کی طرف پھیلانا یہ ایک ایسی چیز تھی کہ ہوتا ہے۔ یہاں باتوں کو چھوڑیے، کام تو کریں۔ کل میں آپ کو کمرے تو کہ وہ بات اور چیز ہوتے ہیں، معلومات کو اپنے انداز کے ساتھ پھیلاؤ کروا کر بیان کریں، ایک اور چیز، دو چیزیں جدا جدا ہے۔ شیخ میری کے معلومات اللہ تعالیٰ نے جو واقع بھی کی تھی خاص اللہ کی عنایات تھی، اب اس کو پھیلاؤ، یہ بلغت حیران ہے، بالکل ساتھ کتاب ہے، کوئی دیکھتی آدمی سمجھ نہیں سکتا، لیے تب بھی سمجھ آتی ہے۔ پہلے تو آپ ان میں نہیں سمجھا، جب سمجھ آتی جب اس انداز سے قرآن پڑھا ہوا ہو، تفصیلاً پھر دیکھتے ہیں بلغہ سمجھے، بلغہ سمجھ آئے گا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے میں طبیان پڑھ کر سناتا ہوں، اور آپ دیکھتے ہیں طبیان تب بھی سمجھ آتی ہے کہ جب یوں قرآن پاک پڑھ لیا جائے، پر طبیان بھی سمجھ نہیں آتی۔ اسی طریقے سے اب دیکھیے، ورنہ معتزلہ وغیرہ کے اعتراض تب ہوتا کہ میرے شیخ نے معتزلہ کے مذہب کو پسند کر کے ان کے اعتراضات کا جواب نہ دیتے۔ جہاں جہاں کوئی جگہ آ جاتی ہے ان کے اعتراضات کے جواب آپ نے دیکھا ہے۔ پہلے سپارے میں جو آیت ہے معتزلہ کے لیے تائید میں، بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ وہ مقام ہے جہاں سے وہ معتزلہ اپنا مذہب نکالتے ہیں، ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اس کا جواب وہاں دے دیا تھا۔ پھر سورۃ اعراف میں یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، دیکھ چکے ہیں آپ، وہاں بھی معتزلہ کی تردید میں جواب دے چکے ہیں۔ اگر معتزلہ کا مذہب ہمیں پسند ہوتا اور ہم اس کو اچھا سمجھتے مقابلے اور سننے بات کے، ہمیں جواب دینے کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ تو یوں ہی ہے، ایک ہے کسی مقام کا اشکال پیش کرنا، اشکال پیش کرنے سے کہ اس مذہب پر فلانے پر یوں اشکال پیش آتا ہے، اس کا جواب ڈھونڈو یا کوئی سوچو، تو یہ علادہ بات ہے۔ یہ خود بھی ہم بھی کہہ سکتے ہیں، فرض کیجیے ایک مرزائی کا سوال ہے یا کسی بریلوی کا سوال ہے یا کسی کا بھی ہو سوال، کہ ہم نہیں کہتے بھائی یہ سوال ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، ایک بات کہی مجھے یاد آگے، مرزائی کہا کرتے ہیں بے ایمان، جب مرزائی پر سوال ہوتا ہے کہ یہ مرزا قادیانی جو تھا غیر محرم عورتوں سے یوں اختلاط کرتا تھا، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، اس میں وہ بے ایمان کہا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک عورت جوا نکالا کرتی تھی، تو اس لیے جوا نکالا کرتی تھی حضور صلوات والسلام کی، تو کوئی بات نہیں، غیر محرم عورتوں سے اختلاط کوئی بڑی بات نہیں ہے نبی کے لیے، یہ ہے ان بے ایمانوں کا حال۔ جب یہ بات انہوں نے کہی، یہی سوال ہوا جب ہمارا مناظرہ ہو رہا تھا ڈلوال میں، تو مرزائیوں نے آگے اس مقابلے میں یہ پیش کر دی تھی، تم یقین جانو کہ اس کے بعد 3-4 منٹ چھوڑ کر 8 گھنٹے تک سارے ہم پریشان تھے، سب پریشان ہو گئے کہ یار اس کا جواب کیا دیں۔ پریشان تو آنی چاہیے تھی کہ مرزائیوں نے سوال کر دیا یوں، اور انہوں نے ایک حوالہ پیش کر دیا۔ اب اس حوالے کرنے کے پیش ہونے سے، اشکال کے پیش ہونے سے اگر ہماری تیتر کچھ بول پڑ کے ہمیں ضعیف ہو گئے تھے۔ چنانچہ صحیح بات ہے، میں بھی تھا، شاہ صاحب بھی تھے، لال حسین اختر بھی تھا، سارے تھے حیران۔ تو چنانچہ حافظ رداد نے، خدا اس کو خوش رکھے، اس لیے کہا مجھے خیال آتا ہے مشکات کے حاشی میں ایک مقابلے کا تو حضور کی وہ رضی پھوپھی تھی، ماسی کی خالہ تھی، چنانچہ جلدی سے مشکات دیکھتے دیکھتے، حالانکہ پڑی ہوئی نہیں ہے، مشکات کا حاشیہ نکال لیا، ہمارا کام بن گیا۔ اگر کسی چیز میں
ایک اشکال پیش آ جائے کسی مسئلے میں، اشکال کی پیش آنے سے وہ آدمی اس مذہب میں نہیں ہو جاتا. یہ ہو سکتا ہر آدمی کو حق ہے. بھائی یہ بات ہے مشکل، اس کا جواب دو. یوں ہی میرے شیخ نے یہاں بھی کیا ہے. اس قلوی کتاب دین کے مقام پر یہاں ایک اشکال لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت پر معتزلہ کا ایک اشکال بڑا سخت ہے. بس اتنا کہنے سے لوگوں نے کہہ دیا بس یہ حضرت معتزلہ ہے. بھائی اتنا کہنے سے کون سی بات ہے؟ کوئی اشکال نہیں پیش ہوتے؟ کیا حنفیوں پر اتنے اشکالات نہیں آتے؟ فلانا مقام ہے مشکل ہے، اس کا جواب دو. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے مسئلہ سے چھیڑتا ہوں. اس تمہید کے بعد جب یہ میں حضرت کتاب لکھی، نسخے بھیجے، تو ایک شخص ہے گجرات کے مولوی ہے، اس کو بھی میں نسخہ دیا. وہ گیا وہاں حضرت تھانوی کے پاس. حضرت تھانوی نے دیکھا کتاب تو ان کا یہ کس کیا ہے، اسے پیش کی جی حضرت مولانا وسلی صاحب نے یہ لکھی ہے. حضرت کا نام دیکھ کر مولانا تھانوی اس کتاب کو لے گئے. لینے کے بعد اب مولانا تھانوی بڑا ذہن ہے، وہ جلدی دیکھ کر یہ مقام جو تھا نا کلن بھی کتاب وین والا، اس کو باہر آئے تھے یوں ورکا درمیان کیا ہوا آدھا ورک، تو اس کو کر کے آئے. تو مراد آ کر کہنے لگی کہ یہ جگہ جو ہے مولانا کے لیے لکھنی چاہیے تھی، ان کو لکھنے کی کیا اس سے کیا مراد ان کی. چنانچہ اتنی بات کی، اس اللہ کے بندے نے دیکھا کہ مولانا تھانوی نے پسند نہیں کی یہ تفسیر، اس خدا کے بندے نے جلا دی. وہ اب بھی ہے، وہ گجرات میں مولوی جلا دی. ہمیں مجھے پتہ لگا جلائی ہے. چنانچہ میں نے کہا اپنے شیخ کو کہ یوں واقع ہوا ہے. حضرت میرے کے پاس موری نظر شاہ صاحب تھے، اب بھی ہے، وہ زندہ ہیں. اس ہماری تفسیر کو تحران کے انتظام اس کا نام بھی آتا ہے. تو وہ حضرت کے بعد وہ تھے. حضرت اس کو کہا کہ یہ خط لکھو مولانا تھانوی کی طرف کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس کتاب کو جلانے کا حکم دیا ہے، کتاب جلائی گئی ہے، کیا واقعہ صحیح ہے؟ اور باقی اس مقام پر بھی پتہ لگا ہے آپ نے جو کہا ہے. تو میں آپ کے لیے اپنی قلمی تفسیر بھیج رہا ہوں، جس قلمی نسخے سے میں نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس میں کاتب سے جو غلطی ہو گئی ہے وہ آپ خود دیکھنے کے واقعے میں کاتب کی غلطی کیا ہے. چنانچہ فرمایا یہ کاتب کی غلطی یہ ہے، اور میں اس کے لیے آپ کے پاس قلمی کتاب بھیج رہا ہوں. اس قلمی کتاب کے بھیجنے سے مولانا تھانوی نے لکھا مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی، کتاب بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، تو آپ کا فرمانا ہی کافی تھا میرے لیے. چنانچہ باقی رہا یہ بات، نہ میں نے جلانے کا حکم دیا ہے، نہ میرے دل میں خیال تک بھی آیا کہ جلایا جائے. اگر کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، برا کیا اس نے. یہ مولانا تھانوی کے خط و کتاب پوری شائع ہو چکی ہے. اس کے بعد مسئلے پر بحث ہوئی ہے، جس مسئلے میں حضرت نے لکھا تھا اشکال، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی میرا چاہتا تھا آپ اس مسئلے پر آ گئے تھے، اس مسئلے پر کوئی آپ فرما دیتے چیزیں. تو ہمارے حضرت صاحب آدمی تھے، فرمایا میرے ذہن میں جو کچھ تھا کوئی اس کے اندر جواب پورے مفسر ہے نہیں، اگر آپ کے پاس کوئی مفسر جواب ہو تو آپ مجھے لکھیں. اس سے اشکال تھا. انہوں نے کوئی بات لکھی، کوئی چیزیں جو ان کے ذہن میں تھی، اس پر مولانا ہمارے حضرت نے کہا اس کو تو فلانے نے یوں تردید کر دیا ہے، اس جواب میں یہ اشکال پیش آتا ہے. پھر اس کے بعد مولانا نے لکھا کہ میرے ذہن میں جو کچھ تھا وہ میں نے لکھ دیا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوگا اللہ یدسباد ذالک امرا. وہ جس قدر حق کی دعوت ہے مولانا تھانوی کی اور میرے حضرت کی، وہ پوری کی پوری محفوظ ہے، مثل وہاں حضرت کے ہاں اب بھی ہے، موجود ہے. حضرت میرے نے ان میں سے مختصر طریقے سے ایک چھوٹا سا رسالہ قصر بدعت میں زلزلہ، قصر بدعت میں زلزلہ، یہ شائع ہو چکا اس وقت سن 35 کا واقعہ، یہ 33 کا، میرے خیال میں سن 33 کا واقعہ ہے. یہ میں اس لیے تمہیں حوالہ دے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں تم نے اس کی اصلاح کیوں نہیں کی. تو سن 35 میں ہم نے ایک رسالہ شائع کر دیا تھا، اس کا نام تھا قصر بدعت میں زلزلہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے بریلوی چھوڑ کر بلکہ ہمارے اپنے دوست بھی کہیں لو جی لو یہ غلط کہتے ہیں، اب کہہ رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ سن 33 کے اندر ایک رسالہ شائع ہو چکا تھا،
کسر بدت میں زلزلہ. اچھا اس سے بھی پہلے ایک اور واقعہ عرض کر دوں. یہ واقعہ سارا پیش جو آیا تھا، ایک صادق جلندری گزرا ہے، اب مر گیا وہ صادق جلندری. صادق جلندری تھا کوئی ورنہ کس خیال کا، لیکن بہرحال وہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی ہو گئی تھی یا کچھ بھی حالت ایسی ہو گئی اللہ کے بندے کی، وہ بڑا ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا. واللہ نے حضرت صاحب کے پاس آیا ہے یا نہیں آیا، لیکن اس کو کسی نے کہا کہ یہ شخص بڑا کامل ہے، یہ وہ ہے. تو اس نے حضرت صاحب کو ہتھوں کی دعوت کی. کوئی حضرت صاحب اس کو ہتھوں کی دعوت کے جوابات یہ کچھ ہوئے. اس اللہ کے بندے کے دماغ کا اثر تھا، پتہ نہیں کیا. یہ تو میں نے خود پڑھا ہے نا، اس کے حالات دیکھیے ہیں صادق جلندری کے. اس نے آپ حیران ہو گئے، اس سب کچھ پاگل تھا کہ اس نے ایک مقدمہ دائر کیا تھا میرے حضرت پر، مقدمہ. اور مرنے کے بعد حضرت فوت ہو گئے تھے، فوت ہو جانے کے بعد مقدمہ دائر کیا کہ مولانا حسن علی صاحب نے میرا دماغ لے لیا ہے. میں غلط نہیں کہہ رہا، یہ مقدمہ ہوا ہے باقاعدہ لاہور. اس نے جج کا مقدمہ دائر کیا، رپورٹ کی کہ میرا سارا دماغ لے لیا ہے اور میں جدھر جاتا ہوں وہ اپنے تصرفات کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیتا ہے اور لوگوں سے میں ہٹا لیتا ہے. لہذا میری فریاد رسی کی جائے. وہ مرا کوئی نہیں بلکہ چھپ گیا ہے، اور خدا کی اس کو کہو کہ میری جان چھوڑے، مجھے کیوں تنگ کر رکھا ہے. یہ بڑا قصہ ہے لمبا، یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں غلط نہیں کہہ رہا. چنانچہ صادق جلندری نے یہ بھی لکھا اس میں کہ میں نے رجوع کیا مولانا عبد القادر رائے پوری کی طرف. اس نے مولوی حسن علی نے ان پر بھی تصرف کر لیا ہے، اور تصرف کر کے ان کو ہٹا دیا مجھ سے، اور وہ بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے. اور پھر میں نے پہلے اس سے پہلے مولانا تھانوی کی طرف توجہ کی، اس نے اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے. اس لیے میرے ساتھ انصاف کیا جائے. سخت تنگ ہوں، میرے لیے موت کے دن آ رہے ہیں اور بڑے سخت. اور بہت اس اللہ ظالم نے ایک رسالہ شائع کیا تھا صادق جلندری نے. اس صادق جلندری نے کل بھی کتاب مبین پر سب سے پہلے اعتراض اس نے کیا ہے. سب سے پہلے اعتراض کرنے والا کل بھی کتاب مبین پر صادق جلندری ہے. میں ایک بار تھا لاہور، تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ صادق جلندری ہے. میں نے اس کو پکڑ لیا. مجھے وہ جانتا تھا، کسی نے اس کو کہا ہوگا یہی ہے. بڑا جلدی بھاگا مجھ سے. میں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں تجھے، میری بات میری سن. اس نے کہا کہ تیرا نام غلام خان ہے. میں کہا میرا نام غلام خان ہے. میں کہا تو صادق جلندری ہے؟ کہ ہاں نہیں میں بارہ ہوں جلندر کا. یوں گول گول بات کرنے لگا. پھر میں نے اس کو کہا، خیر پکڑ لیا. میں نے کہا تو مجھے یہ بتا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے. خط بڑے لکھتا تھا، بڑے برے برے خط مجھے بھی لکھتا تھا، وہاں پچرا لکھتے تھا بہت ہی برے، اور گالیاں دیتا تھا. میں کہا خدا تجھے ہدایت دے، حیا بھی تجھے نہیں آتا، اتنے برے خط لکھتا ہے. مجھے بلا مبالغہ میں کہتا ہوں، مجھے کہنے لگا خدا کے لیے مجھے چھڑاؤ ان سے. ایسا کوئی دماغ پر اثر تھا. مجھے اللہ کے لیے چھڑا. اپنے پیر کو کہے کہ مجھ سے ہٹ جائے، مجھے بد تنگ کر دیا. میں کہا بے ایمان وہ فوت ہو چکے ہیں. میں نے خود جنازے میں موجود تھا. تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا پوچھو، چلو میں مان لیتا ہوں، چلو خدا کے لیے ان کے بچوں کو کہو کہ مجھ سے ہٹ جائے. دماغ پر کوئی اثر تھا ورنہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اب تک حیران ہوں. خیر وہ صادق جلندی مر گیا ہے. سب یہ اس نے خود لکھا ہے کہ یعنی ساری چیز اس نے لکھی ہے. حتیٰ کہ پرس تحقیق کرنے کے لیے آئی وہاں پچرا. حضرت صاحب کی قبر پر آئے کہ واقعی حضرت صاحب زندے ہیں یا مر گئے. جب اس نے رپورٹ کی تو پتہ لگا تو وہ فوت ہو چکے تھے. انہیں لکھ کر دے دیا کہ یہ شخص کوئی غلط کہتا ہے، وہ جس شخص کے بارے میں کہہ رہا وہ فوت ہو چکے ہیں مولوی صلی اللہ علیہ صاحب. یہ لکھا گیا، ساری بات بالکل ہوئی ہے. خیر ان تمہید کے بعد اب میں کہتا ہوں کہ پہلے عبارت دیکھیے. میں بتاتا ہوں جو غلط عبارت تھی، جس غلط عبارت سے مترشح غلط عبارت ہوتی تھی. پھر صحیح نسخہ جو میرے شیخ نے کلمی بھیجا تھا اور اصل نسخہ جو تھا وہ میں آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں. اچھا دونوں چیز بتاتا ہوں، اصل نسخہ کیا ہے اور غلط کیا مشہور ہو گیا تھا. یہاں سے لوگوں کو غلط فہمی لگی ہے. پھر اس کے بعد مصری کے اندر کیا حضرت صاحب نے لکھا ہے، دونوں چیزیں بیان کرتے سوچیے. ایک پہلے دیکھیے غلط عبارت، تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی کاتب سے. کاتب کی غلطی سے بہت بڑا فرق ہو گیا. ایک وہ دیکھیے جہاں شبہ پڑا ہے. دیکھیے آپ یہاں عبارت دی ہے بلغت ایران نے
کل فی کتاب مبین. یہ جملہ سمجھ گئے؟ تاکہ میں صحیح سے تمہیں الفاظ دکھا دوں. پہلے لکھی اصل عبارت. اصل عبارت میں بتا تو اصل عبارت تھی کیا؟ حضرت حیران میں تو موجود ہوگی ورنہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہو کہ نہ ہو. اسی میں کہتا ہوں کہ آپ گھروں میں جائیں گے. اول تو یہ بات میں کہہ دیتا ہوں، تو جی میں کر دیتا ہوں، آپ کو صحیح بتا دیتا ہوں، لیکن فرض کیجیے آپ جائیں، اگر آپ کو کوئی پوچھے تو تم کہہ دو کہ ہم غربت حیران کسی بیمار نہیں ہے، ہم خدا کے قرآن کی بیمار ہے. بات ہے صاحب. اب دیکھیے میں بتاتا ہوں اصل عبارت جو میرے شیخ کے پاس تھی، قلمی نسخے میں ہوئی تھی، اور اسی اصلی عبارت کو ہم نے کسر بدعت میں زلزلہ رسالہ شائع کیا ہے. اب میرے پاس بھی موجود ہوں گے اور شیخ میرے حضرت کے ہاں تو کافی موجود پڑی ہوئی ہوں. یہ اب میں بتاتا ہوں اصل عبارت. دیکھو اصل عبارت یوں ہے، کل فی کتاب مبین پر یہ جملہ علادہ نہیں، یہ جملہ علادہ نہیں. علادہ نہیں ہے، ما قبل کے ساتھ متعلق ہے، ما قبل کے ساتھ متعلق ہے، ما قبل کے ساتھ متعلق ہے، تاکہ یہ لازم آئے، تاکہ یہ لازم آئے کہ تمام باتیں اولاً کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. تمام باتیں اولاً کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے. پھر میں پڑھتا ہوں، میں اصل عبارت پڑھ رہا ہوں جو اصل نسخے میں تھی. یہ جملہ علادہ نہیں ہے، ما قبل کے ساتھ متعلق ہے، تاکہ یہ لازم آئے کہ تمام باتیں اولاً کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے. ایک اب دوسری آگے بولتا ہوں، یا کہ اس کا معنی یہ ہے، یا کہ اس کا معنی یہ ہے، یا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں. یا کہ اس کا معنی یہ ہے تمہارے اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں. بس اب اگر لکھ چکے ہیں آپ ادرک دیکھ لیجیے. اب دیکھ تبرعاً کروا رہا ہوں، اور اس لیے میں تمہیں کروا رہا ہوں یہ تحقیق کہ تم گھروں میں جاؤ تو کہیں تم پر یہ اعتراض شروع ہو جائے. زمانہ ہے نا ایسا، میرا فرض ہے کہ تمہیں اس متعلق کہہ دوں، ورنہ میں تمہیں یہ بھی اجازت دیتا ہوں، اگر تمہیں کوئی تنگ کرے اور تم سے جواب نہ بن سکے فرض کیجئے، تم کہہ دو. نہ ہم بلغے کے حیران ہیں، نہ غلام اللہ کہنا ذمہ وار ہے، نہ کسی کی ذمہ وار. ہم خدا کا قرآن ہمارے سامنے چل بات کر، یہ بھی ہم کہہ دیتے. لو تم کہہ دو، غلام اللہ بھی غلطی کر سکتا ہے، چلو بلغے کے اندر بھی غلطی، چلو ایک منٹ کے لیے فرض کر سکتے آ سکتے ہیں، چلو ایک منٹ کے لیے فرض کر سکتے ہیں. تو قرآن میں بات کر، مسئلہ غلط ہے یا صحیح، دیکھو نا بات ہے صاف. سمجھے میری بات کو؟ اب دیکھیے، ہاں جی اب دیکھیے میں بات سمجھاتا ہوں. اصل پھر میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھیے بات تھی کیا اور اس میں کیا بنایا گیا ہے. یہ جملہ علادہ نہیں ہے، یعنی کل فی کتاب مبین والا جملہ علادہ نہیں ہے، ما قبل کے ساتھ متعلق ہے. یعنی یہ جملے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ما قبل کے ساتھ ہے کہ نہیں. یعلم مستقرہا و مستودعہا کل فی کتاب ہے کہ نہیں. یعنی دنیا میں کوئی دعویٰ، کوئی چیز نہیں جس کے قرار کا مقام اللہ ہی کو معلوم ہے، اور جس کی موت کا مقام بھی اللہ ہی کو معلوم ہے. کل فی کتاب میں یہ جس قدر بھی تم نے ہر کی زندگی ہے، اس کی موت ہے، اس کی روزی ہے، سب چیزیں ہیں. کل فی کتاب مبین،
وہ کہ ما قبل متعلق ہے، الادہ جملہ نہیں، ما قبل الادہ نہیں، ما قبل متعلق ہے تاکہ لازم آئے کہ تمام باتیں اولاً کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ یا ما قبل متعلق ہوگا کل ہی کتاب میں، جب ما قبل سے متعلق ہوگا تو کیا نکلائے گی بات کہ ساری باتیں دابی کی روی، ان کا مستقر، ان کا یہ مستودع کا علم، یہ سب باتیں کیا پہلے لکھی کتاب لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ معلوم اہل سنت والجماعت کا ہے۔ وہ اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے مذہب اہل سنت والجماعت کو پسند کیا ہے، مذہب اہل سنت والجماعت کو پسند کیا ہے۔ تمام باتیں تاکہ لازم آئے، تاکہ لازم آئے، یعنی جب قبض متعلق ہوگا تو لازم آ جائے گا کہ تمام باتیں اولاً کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ مذہب اہل سنت والجماعت کا، اہل سنت والجماعت کا ہے کہ ساری باتیں پہلے کیا لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کا تعلق سے بھی ما قبر کے ساتھ لگانے سے معلوم ہوگا کہ ساری باتیں کسی پہلے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ختم۔ آگے حضرت فرماتے ہیں دوسری شک مذہب نقل کرتے یا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ یعنی الادہ ہے، قلوی کتابی مراد کیا ہے؟ تمہارے اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ معتزلہ کا معنی ہے، یہ یاقی کے ساتھ معتزلہ کا معنی صرف وہ نقل کر دیا ہے۔ باقی دنیا کے مفسرین بھی دو معنی نقل کر دیتے ہیں، اہل سنت جماعت کا مذہب بھی اور معتزلہ کا مذہب بھی نقل کر دیتے، میرے شیخ نے دو نقل کر دیے۔ ایک معنی پہلا جو خود معلوم ہو رہا تھا ان کی تاکہ اس کو پہلے نقل کر دیا ہے، اور یاقی کے ساتھ معتزلہ کا مذہب بھی نقل کر دیا۔ سمجھ گیا بات کو؟ ایک اب میں بتاتا ہوں کہ یہاں تک تو ایک کام کیا میرے شیخ نے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں حاصل اس مقام کا یہ ہے، آگے لمبی تقریر ہے، ایک آگے کہتے ہیں میرے شیخ نے یہ فرمایا ہے کہ مذہب اور سنت جماعت میں تو یہی ہے کہ ہر چیز پہلے لکھی ہوئی ہے۔ معتزلہ اس مذہب پر کرتے اعتراض کرتے ہیں۔ یہ سمجھو بات، سوال سمجھو، اگر سب چیزیں پہلے لکھی ہوئی ہیں، اگر سب باتیں پہلے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، پھر بندہ مختار نہ رہا، بندہ آدمی مختار نہ رہا، کیوں جب سب بات اس کی پہلے لکھی ہوئی ہے، ہر شے اس کے اللہ نے لکھ دی ہے، پھر بندہ مختار کیوں؟ خدا کی لکھی ہوئی کے بغیر خلاف تو بندہ چل نہیں سکتا، جو لکھا ہوا ہے اس کے خلاف تو چل نہیں سکتا، وہی کرنا پڑے گا۔ پھر دعا کی ضرورت بھی کوئی، پھر دعا کیا ہے؟ پھر دعا تو یہ ہے کہ یا اللہ ترقی دے، یہ ہو جا، تو وہ کہے گا میں کیا تیری دعا قبول کروں، میں نے پہلے لکھ دیا ہے، جو کو لکھنا تھا میں نے تیرے حق میں لکھ دیا، تو دعا کیا کرتا ہے؟ پھر دعا کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سوال کیا ہے کس نے؟ معتزلہ نے اہل سنت والجماعت کے مذہب پر۔ سوال کیا فرماتے میرے شیخ؟ بڑا سخت قوی سوال ہے۔ سوال لکھ آگے کہتے ہیں کہ مسامرے والے نے بھی اس کو لکھا ہے اور اس سوال کو بڑا قوی سمجھا ہے، بڑا قوی سمجھا ہے، سمجھ گئے؟ اور امام بس یہاں ایک بات لکھی ہے، اور پھر حضرت نے فرمایا ہے کہ امام راضی جیسا شخص لکھتا ہے وَلَقَدْ قَامُوا وَقَعَدُوا وَلَمْ يَأْتُوا بِشَيْءٍ يُعْتَدَّ بِهِ۔ وَلَقَدْ قَامُوا وَقَعَدُوا، اس سوال کے جواب دینے کے لیے بڑی کوششیں کی انہوں نے کی ہے، لیکن لم یاتوا بشیء یعتد بہ، کوئی چیز معتد بھی ابھی تک آئی نہیں میرے ذہن میں۔ راضی لکھتا ہے میرے ذہن میں ابھی تک جواب، مجھے کوئی ان باتوں سے جواب میرے ذہن میں نہیں آیا۔ مسامرے والے نے بھی لکھا ہے، معتزلہ نے اپنے مذہب کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلی ہر بات لکھی نہیں ہے، قوانین لکھے گئے ہیں، اصول لکھے گئے ہیں، ہر بات نہیں کہو۔ اس کے لیے انہوں نے تعویل قرآن پاک کی آیتوں پر کی ہے،
اذا اراد اللہ، لو علم اللہ، اس قسم کی آیتوں کو معنی کی لو علم اللہ، اذا اراد اللہ، اذا قضا، سمجھے میری بات کو، ان آیتوں سے لیتے ہیں لما یعلم اللہ، ان آیتوں کو لیتے ہیں آل سنت والجماعت، ان آیات کا معنی کرتے ہیں ظہور کا، لو علم اللہ یعنی لو اگر خدا ظاہر کر دیتا، لما یعلم اللہ یا جب ہرگز خدا نے ظاہر نہیں کیا۔ بہرحال کچھ آیات ہیں عالم متصلہ کی طرف، ان کا جواب دیتے ہیں ارسن جواب مانا ظہور کر کے، اور جو احادیث پیش کرتے ہیں اہل سنت والجماعت ان احادیث کے متعلق متضرر کچھ بحثیں کرتے ہیں۔ یہ چیز چلی آ رہی ہے پہلے سے، سوال بڑا مشکل ہے، یہ ہے چیز میرے شہن کا سوال مشکل ہے۔ راضی نے یہ لکھا ہے، مسامرے والے نے یہ لکھا ہے، سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں کہ ارسن جماعت کا جو ہمارا عقیدہ ہے ہر شے پہلے موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، پہلے لکھی ہوئی ہے، اور متضرر کی چیزوں کا جواب دیتے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں ارسن جماعت، اور معتزلہ قرآن پاک کی چند آیات لو علم اللہ، لما یعلم اللہ، اذا قضا، اذا اراد اللہ، اس صورتیں پیش کرتے ہیں جس کے معنی کچھ ارسن جماعت بھی کرتے ہیں، ظاہر ان کی طرف معتزلہ کی طرف ہے، ارسن جماعت ان کے معنی کرتے ہیں، بس یہاں تک آگے لکھا ہے۔ اب دیکھنا اس کے بعد یہ چیز اب دیکھا ہے، ایک کا پہلے آیت کا مطلب بیان کرنے میں، ایک اس کے بعد متضرر ارسن جماعت کا باہمی مذہب کے نقل کرنے کے بعد اشکال پیش کرنے میں، اس اشکال کو جب پیش کیا تو مولانا تھانوی نے کہا آپ نے بحث یہ تو ٹھیک ہے، نسخہ تو صحیح معلوم ہو گیا ہے، اور جو نسخے سے واقع میں کاتب سے غلطی رہ گئی، آگے کا آپ نے مسئلہ چھیڑا تھا، کیا اچھا ہوتا کہ آپ اس مسئلے کے اوپر ارسن جماعت کی طرف سے لوگوں کے جوابات دے دیے جاتے، اور میں آپ جواب دے دیں مجھے بھی معلوم ہو جائیں گے اچھا ہے۔ مولانا کو جواب لکھے، اس پر میرے شیخ نے میرے اعتراض کر کے بھیج دیے تھے، اس میں فلانی کتابوں نے یہ اعتراض لکھے ہیں، نبوی نے اور مولانا روم نے بھی۔ چنانچہ اس کے بعد مولانا فرمایا کہ میرے ذہن میں نہیں تھا، اگر کوئی چیز اور ہوئی تو میں پیش کر دوں گا، بس ختم۔ یہ چیزیں وہ قصر بدر زلزلے میں چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ ان دنوں کے اندر بھی ایک بحث یہ چلی تھی کہ مولانا سرلی صاحب ہے مرحوم، ان کو علماء دیوبند نے اب سے خارج کر دیا ہے، جو آج کل ہو رہا ہے، بالکل پہلے سے بھی ہو رہا تھا۔ چنانچہ ان دنوں میں حضرت مدنی کا ایک مقولہ، ایک خط، اور عطا اللہ شاہ صاحب کا ایک خط، اور مفتی کفایت اللہ صاحب کا، مولانا تھانوی کا، ان سب سے ایک کے خط لی گئے تھے۔ آپ کے نزدیک یہ کون ہے؟ واقعی مولانا سلیل صاحب یہ دیوبندیوں میں سے ہے، یہاں یہ سن 35 کی بات میں کر رہا ہوں، اس وقت کی بات، یہ تو آج بات چھڑی ہے نا۔ اور اس وقت ایک فتویٰ بھی لیا گیا تھا دیوبند سے، جس کی پوری نقل چھوڑ کر اثر بھی موجود ہے میرے پاس، اور میرے خیال میں شاید ہر قریب رسالے میں آ جائے گا، رسالے میں آ چکا ہوگا مجھے خیال نہیں ہے۔ یہی جو مولوی عبدالرشید ہے ہمارے مدرسے کا ناظم، یہ دیوبند پڑھا کرتا تھا، اور اس نے لیا تھا فتویٰ استفتاء وہاں دارالفتاح سے، اسی مولوی عبدالرشید یہ دیوبند کا فضل ہے۔ آپ کے آگے تو میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت مولانا تھانوی کے درمیان انہوں نے سب نے خط لکھے، ہر ایک کا ہاتھ یہ موجود ہے، اس کا سبت میں زلزلہ ہے میں موجود ہے، مولانا تھانوی بھی، مفتی کفایت اللہ صاحب بھی، بڑے شاہ صاحب بھی، اور مولانا مدنی کا ہاتھ، حضرت مولانا سلی صاحب کے اوصاف ہیں کچھ، اور صاحب کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے اکابر میں سے ہے، ہمارے اسلاف میں سے ہے، یہ ہے وہ لکھے ہیں۔ اور ہم نے معاذ اللہ کوئی فتویٰ ان کے خلاف نہیں لگا، وہ صادق جلندری کی تردید کی تھی، صادق جلندری نے یہ لکھا تھا علماء دیوبند بھی ان کے خلاف ہے۔ جو فتویٰ دیوبند سے آیا تھا اس میں یہ لفظ موجود ہے، اب تک موجود ہے ہمارے پاس، اسی مولوی عبدالرشید نے لیا تھا کہ مولانا حسین علی صاحب، یہ میں لفظ پڑھ کر سنا رہا ہوں، مولانا حسین علی صاحب یہ علماء حضرت گنگوئی کے خصوصی تلامذہ میں سے ہیں، اور اپنے زمانے کے بڑے اونچے لوگوں میں سے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں، اپنے چونکہ ان کے آگے لفظ ہے، چونکہ ان کے وطن میں
شرک و بدعت کا بڑا زور تھا، انہوں نے ان کے خلاف نہایت بلا خوف لومت لائم آواز اٹھائی، اور اس آواز اٹھا کر اس علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بدعتی لوگ ان کو وہابی کہہ کر بدنام کرتے ہیں۔ ان سے اور ان کے متوسلین سے، ان سے اور ان کے متوسلین کو وہابی کہہ کر بدنام کرنے والوں سے اجتناب چاہیے۔ یہ لفظ اجتناب چاہیے۔ وَلَا تَرْجِعُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ بھی آیت لکھی ہے، چنانچہ فتویٰ موجود ہے۔ میں کہہ رہا تھی اس زمانے میں شائع ہوا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس عبارت میں غلطی کیا ہوئی، لو آئی غلطی اب بالکل برعکس ہو جاتا ہے، معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھنا اس عبارت کو دیکھو جو تم لکھ چکے ہو، اس میں عبارت یہ تھی، یہ جملہ علادہ نہیں ہے، ما قبر کا متعلق ہے تاکہ لازم آ جائے۔ تمام باتیں کی جیسے مذہب رسول جماعت کا ہے، یہاں کے معنی، اس کو معنی یہ ہے، تمہارے امار ورائت لکھ رہے ہیں، یہ دیکھو بالکل برعکس ہو جائے گا، بہت ہی نقصان ہوتا ہے۔ وہ یہ اصل جہاں ہے وہاں نہیں آ گیا، جہاں نہیں وہاں ہے آ گیا، جہاں ہے وہاں نہیں آ گیا، جہاں نہیں ہے وہاں ہے آ گیا، یا کی بجائے آ گیا بلکہ، یا کی بجائے کیا آ گیا، یا کی دو نقطے بن گئے بلکہ، بل یا تھا نا، یا کے یا کی کیا بن گیا بلکہ۔ آپ سمجھے میری بات کو؟ اب میں پڑھتا ہوں غلط عبارت، بالکل غلط پڑھتا ہوں۔ دیکھو اب یہ جملہ علادہ نہیں کی بجائے یہ جملہ علادہ ہے، لو یہ جملہ علادہ ہے، ما قبر کے ساتھ متعلق نہیں۔ لو جہاں ہے وہاں نہیں آ گیا، جہاں نہیں وہاں آ گیا، یہ جملہ علادہ ہے، ما قبر سے متعلق نہیں تاکہ لازم آئے۔ تمام باتیں وہ لکھی ہیں، لو بالکل برعکس ہو گیا۔ بلکہ اس کا معنی یہ ہے تمام ہمارے فرق لکھ رہے ہیں۔ اب تو بالکل صاف بات بن گئی۔ اور سمجھ جماعت کی تردید اور متزلہ کا مذہب کا اختیار کرنا بالکل ہی بدل جاتا ہے، مطلب اور سنت کی تردید ہو جاتی ہے اور معتزلہ کے مذہب کا اختیار ہونا معلوم ہو جاتا ہے، یعنی وہ نہیں ہے جی، ما قلدہ متعلق نہیں ہے، ہاں جی ہے، نہیں کی بجائے ہے کر دو، یہ جملہ علادہ ہے، ما قبل متعلق نہیں تاکہ لازم آوے، تاکہ لو برعکس ہو گیا۔ بلکہ اس کا یہ معنی ہے تمام ہمارے بریک لکھ رہے ہیں، اب تو بالکل ہی ٹٹی چوڑ ہے، بالکل برعکس ہو گیا معاملہ۔ میں اس لیے میں نے پہلے کیا کیا ہے، صحیح عبارت لکھوائی ہے، اس کی صحیح تشریح بتائی ہے، اور جو عبارت سے معلوم ہوتا ہے اس مذہب کی پسندیدگی بتائی ہے۔ آگے بتائیے کہا اشکال لکھنے والوں لکھا ہے، سب کتاب لکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے سورت آگے جی، سورت یونس، ہود کے بعد سورت یوسف آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ من الغافلین، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین، قال یا بنی لا تبصروا یا قال اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ الْحَدِيث احادیث وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وإسحاق إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب دیکھیے جی، سورۃ یوسف کا ربط ما قبر کے ساتھ کل میں دے چکا تھا، نامی ربط میں دے چکا تھا کل، یاد ہوگا میں نے کہہ دیا تھا مسئلہ بیان کرو گے تو سورۃ ہود کا ربط، مسئلہ بیان کرو گے، جو تان پہلے لوگوں انبیاء علیہ السلام پر آئے ہیں وہ تان تم پر بھی آ کر رہیں گے۔ چنانچہ مشرکین زمانے میں ہود علیہ السلام کو یہ تان دیا تھا، یا ہودو ما جئتنا ببینۃ ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک،
وما نحن لك بمؤمنین. پھر اس کے بعد کہا کہانی تو بچ کر مسجد کی حق تک بیان کرو. اور حضرت یوسف کی سنت کو دیکھو, جیل میں ہے, جیل کی کوشری میں ہے, لیکن وہاں بھی مسئلہ توحید کو بیان کرنا چھوڑتے نہیں. یہ میں نے کہہ دیا تقربات. اب ایک نمبر تو مشکل ہو گیا. آپ